میں اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا. تو یہ جو روح ہے نا، یہ تو پہلے روحیں بنی، اس کے بعد یہ مخلوقیں بنی ہے نا. امام مہدی کی، حضور پاک کی، غوث پاک کی، سلطان صاحب کی روحیں وہی ہیں جو پہلے سے ہیں، ازل سے ہیں. بس خدا یہ سوال ہے کہ مہدی علیہ السلام تو پاکستان میں ہوں گے، لیکن دل میں نور رکھنے والے کئی اہل دل دوسرے ملکوں میں بھی موجود ہیں، تو مہدی علیہ السلام کے پاس کیسے آئیں گے؟ تو خاص اشارہ ہوگا. بہت لوگوں کو اشارے ہو رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے ریاض احمد گور شاہی، جو کہ 1941 میں پاکستان میں پیدا ہوا اور 2001 میں برطانیہ کے شہر میں مر گیا، اور آج بھی پاکستان میں ملینز کی تعداد میں اس کے فالوور ہیں ریاض احمد گور شاہی کے، جو پاکستان میں اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور میں ان کو مخاطب کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو، آپ اس کی اطاعت کرو گے، اس کی پیروی کرو گے جو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اس کو خود نہیں معلوم کہ میں نے کل کیا کرنا تھا. آپ اس کی اطاعت کرو گے، اس کی پیروی کرو گے آپ، جو کہ ایک بات صاف صاف واضح ہے، جو بات محمد نے کہہ دی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ پھر بھی اس شخص کی اطاعت کریں گے جو یہاں بیٹھ کے گستاخی کرے گا، جو فرعونیت کرے گا، ملونیت کرے گا. آپ اس شخص کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں ہی امام مہدی علیہ السلام ہوں، اور کہتا ہے کہ میری ہی شکل چاند میں نظر آتی ہے اور میری شکل حجرہ اسود میں بھی نظر آتی ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ جو شخص اس کو نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کا منکر ہے، یعنی کہ بہت بڑا گناہ گار ہے، جو ان نشانیوں کو منع کرتا ہے کہ میری تصویریں چاند میں نظر نہیں آتی، جو میری تصویریں حجرہ اسود میں نظر نہیں آتی. اور یہ فرعون نے تو یہاں تک اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے ملاقات کری تھی امریکہ کے ایک ہوٹل میں. تو آپ ایک اس شخص کی اطاعت کریں گے جو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. خدا کے بندو، قرآن پڑھو. قرآن اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کے صرف 3 پارے ہی پڑھ لو، 2 پارے ہی پڑھ لو. سورہ بقرہ کے 3-4 پیج ہی پڑھ لو. اللہ تعالیٰ کیا پتہ آپ کو ہدایت دے دے. آپ اس کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اور جو شخص اوٹ پٹان کی باتیں کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ 30 پارے نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہہ کر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نہیں کرے، 40 پارے ہے، تو آپ اس کی اطاعت کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی سنیں گے کیا ایک شخص کی سنیں گے؟ معاذ اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرا؟ جو آپ اس کی سنیں گے اور اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے. آپ خدا کے بندو، آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ اس شخص کی اطاعت کرو جس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو کیسا بچھونا بنایا، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، تم نے وہ نہیں دیکھا. تم ایک شخص جو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تو وہ تم اس کی اطاعت، اس کی پیروی کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ معاذ اللہ، تم نے خدا کیوں بنایا ہوا جو کہ اوٹ پٹان کی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شراب پیو اور جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور یہ باتیں وہ حدیث سے ثابت کرتا ہے، اور یہ حدیث تو اس کی کہیں ضعیف حدیث بھی نہیں ملی. اور وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو لا علم بھی کہتا ہے، اور آپ پھر بھی اس کی اطاعت کرتے جو اللہ تعالیٰ کو لا علم کہہ رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ریاض احمد گور شاہی اور اللہ تعالیٰ کیا کوئی مقابلہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات سوچیے دل میں، کہیں اکیلے میں بیٹھ کے، کہ ریاض احمد گور شاہی اور اللہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو شہنشاہی ہے اس کی دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. آپ پھر بھی اس کی اطاعت کر رہے ہو، آپ اس کی پھر بھی پیروی کر رہے ہو. وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ تو فرعونیت کر گیا، فرعون بھی دنیا سے فرعونیت کر کے گزر گیا، اینڈ میں اس کا حشر کیا ہوا؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی، جو ایک شخص اللہ تعالیٰ کو لا علم کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے شراب پیو اور جہنم میں نہیں جاؤ گے، آپ پھر بھی اس کی اطاعت کرو گے، اس کی پیروی کرو گے. جو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جس کو مر کے خود اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، آپ اس کی اطاعت کرو گے. جو کہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں نے حضرت علی کی انگوٹھی دیکھی ہے، آپ اس کی اطاعت کریں گے. جو کہتا ہے کہ میں نے خدا سے ہاتھ ملایا، آپ اس کی اطاعت کریں گے. اور کہتا ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے خدا کے ہاتھ میں 2 انگوٹھی دیکھی جو انہوں نے حضرت علی کو دی تھی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون. اے ایمان والو اور اس کی اطاعت کرنے والو، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے. یہ ہے قرآن پاک، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، خود ہی سے پڑھو. چھوڑ دو ریاض احمد گور شاہی کو.
فرعون تو تھا، فرعونیت تو وہ اپنی کر گیا تھا، لیکن وہ پیچھے سب کو جہنمی بنا گیا تھا وہ. تو آپ بھی ایسی حرکتیں نہیں کریں، وہ تو خود تو جہنمی وہ بن گیا ہے، وہ آپ کو بھی جہنمی میں مبتلا کر کے چلے گی. آپ خدا کے بندو، اللہ کا اور ریاض احمد گور شاہی کا کوئی کمپیریجن ہی نہیں ہے. آپ کیوں اس کو اس سے ملا رہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی شہنشاہی ہے، وہ دنیا کا مالک ہے. وہ جب دنیا نہیں بنی تھی، وہ جب بھی تھا، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور وہ بے نیاز ہے. اور یہ فرعون اپنے پیچھے ایک فرعونیت چھوڑ گیا جو کہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک اور الگوہر جو کہ اوٹ پٹان کی وہ بھی باتیں کرتا ہے کہ ریاض احمد گور شاہی مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لے گئے تھے. آپ اس کی ویڈیو سنیں. ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گور شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا. مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے. اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے یا تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا ریاض احمد گور شاہی کی کرنی ہے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اس کو آرام سے بیٹھ کے سوچے. یہ جتنے بھی صوفی حضرات ہیں یہ ایک بار غور سے سنیں، ایک بار توجہ سے اپنے دماغ میں ڈالیں اور اس کو سوچے کہ یار یہ دنیا کا مالک جب اللہ ہے تو ریاض احمد گور شاہی تو خود اس کا محتاج تھا. وہ تو دعوے کر کے چلی گیا بڑے بڑے، وہ تو فرعونیت کر کے دنیا سے گزر گیا. وہ ایک فرعون اپنے پیچھے اور چھوڑ گیا برطانیہ میں، یوسف الگور، جو اس کی فرعونیت کو اس نے کنٹینیو رکھا ہوا، جو معاذ اللہ وہ بھی اوٹ پٹان کی باتیں کرتا ہے. وہ گنجا کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے پورا. تو قرآن میں ایسی باتیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو نے حدیثیں پڑھی ہے. تم نے کون سا قرآن پڑھا ہے بھائی؟ تم نے کون سی حدیثیں پڑھ لی؟ تم نے کون سی سائے ستہ پڑھ لی تم نے؟ تو خدا کے بندو چھوڑ دو ان کی اطاعت کرنا اور اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون. کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا ان کافروں کا ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا. تو جب تم قیامت والے دن جب یہ سب کچھ دیکھ لو نا، پھر تم کہو گے نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ریاض احمد گور شاہی کو ہم فرعون مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، یہ کام تمہیں دنیا میں کرنا تھا. آج تم میرا عذاب دیکھ کے تو تم لوگوں نے ریاض احمد گور شاہی کی رسی بھی چھوڑ دی. دنیا میں تو تم بڑے ریاض احمد گور شاہی کو تم نے معاذ اللہ اس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک خدا کا دعویٰ کر کے، اور تم پھر اس کے نقش و قدم پر بھی چل گئے. تم نے اس کو خدا بھی مان لیا، تم نے اس کو نبی بھی مان لیا، تم نے اس کو امام مہدی بھی مان لیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، قیامت والے دن انہیں آگ میں ڈالا جائے گا. تو خدا کے بندو اللہ کے خوف سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور جو اس کے ماننے والے ہیں نا، یہ قرآن آپ کے سامنے ہے. کم سے کم 3 مہینے میں یہ آپ کے 30 پارے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی. اپنی نسلوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو بھی، اس آگے جو آپ کی جو نسل آئے گی وہ بھی اسی پہ فرعونیت پہ گزرتی رہے گی، اگر آپ نے بھی اس فرعونیت پہ گزرتے رہیں گے. اگر مشرکین مکہ بھی اپنے باپ داداؤں کو اس پہ چلتے رہتے تو وہ بھی آج جہنم میں ہوتے. لیکن آج یہ سارے جنت میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو فالو نہیں کرا. اب یہ نہیں کہ اگر آپ کے باپ دادوں نے جو کرا ہے تو وہ ٹھیک کرا ہے. آپ قرآن پڑھے، جتنے بھی اس کے ماننے والے ریاض احمد گور شاہی کے، اور اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کوئی کمپیریجن بنتا ہی نہیں ہے. خدا کا واسطہ قرآن کو لازم پڑھے. ابھی حدیثیں چھوڑ دیں، آپ صرف قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا. اور یہ ریاض احمد گور شاہی کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیجئے. یہ فرعون تھا، یہ فرعونیت پہ اپنے آپ کو چھوڑ کے گیا ہے اور یہ جہنم میں. آپ یقین کریں اللہ بہتر جانتے، لیکن جس طریقے کی اس کی حرکت تھی نا، یہ جہنم میں ہی جل رہا ہوگا اور یہ آپ کی بھی آخرت خراب کرے گا، آپ کی بھی دنیا خراب کرے گا. تو خدا کے بندو اس اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی خالص عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک بھی نہ کرو.